خانہ کعبے کے باہر KFC سیل ہو رہا ہے کہ چھوڑ اپنے اللہ کو اور مجھ سے آ کر مانگ، میں تجھے دوں گا. آج تیرے سے یقین ہٹا کر، تیرے سے ہمتیں چھوڑ کر اور ادھر ادھر سے مانگتا پھر، اور آج مسلمان وہاں بھی کیے. یہ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یار ایک آپشن بنائی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ. میں اس ٹائم پر موجود ہوں ARB فارمز کے اوپر. آج میں نے آپ کو فارمنگ کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بتانی ہیں، کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے، کچھ ایسی ایک دنیا فارمنگ کی دکھانی ہے جس کے بعد آپ کچھ بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ یار میں تو بنا ہی فارمنگ کے لیے ہوں، میں نے تو کرنی فارمنگ ہے، میں نے تو یہ سب ہرے بھرے کھیت، ہری بھری چیزیں، یہ سب کچھ میں نے جو ہے نا وہ لگانا ہی لگانا ہے، میں نے یہ سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے. آج کچھ اس طرح کے رازوں سے میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں، آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیوں آپ لوگوں کو فارمنگ سے دور رکھا گیا ہے، کیوں آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی آپ لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بھرا گیا ہے کہ اس فیلڈ کو چھوڑ دو. آپ بات سمجھیے گا کہ فارمنگ، ایگریکلچر بزنس از ناٹ جسٹ فارمنگ، اٹس فیڈنگ. بات سمجھیں کہ یہ آپ فارمنگ نہیں کر رہے، کہ آپ لوگوں کو اناج کھلا رہے ہیں. آج ہم بہت بڑا ایک ثواب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے اگر اسلام کے یا دین کے معتبر دن آتے ہیں، رمضان آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، محرم آتا ہے، رجب آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے تو ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن کھلانا ہر وقت چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، امام حسن علیہ السلام کے، ان کے لنگر ہمیشہ چلتے تھے. حضور پاک نے چلوایا اور آج تک جلتے رہے. کبھی بھی آپ کو یہ والا اسلام پورٹری نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھیں ان چیزوں کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا، آپ کے دماغوں کے ساتھ نا کچھ کیا ہوا ہے انہوں نے. وہ چیزیں میں وہ پردے ہٹانا چاہتا ہوں اور یہاں پہ کھڑے ہو کے ہٹانا چاہتا ہوں جو اللہ پاک نے آپ لوگوں کے لیے سسٹم بنائے ہیں، جن کے اندر آپ انڈلج ہو کے آپ بھول جائیں گے آرٹیفیشل دنیا. اس جگہ پہ کھڑا ہو کر وہ کام کرتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری وہ دنیا نہیں ہے، ہماری یہ دنیا ہے. اب کیسے کہ جب یہ نیک دن آتے ہیں ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب کی دنیا بنی ہے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور جب تک قیامت کے دن سورج نہیں نکلے گا، قیامت جب تک نہیں آئے گی، لوگ یہ کرتے رہیں گے، لوگ کھانا کھاتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اناج اگا رہے ہیں. اب جب بہت زیادہ انڈیویجول لوگ، عام طبقہ یہ فصلیں اگانا بند کر دے گا اور وہ اس طرف چلا جائے گا کہ یہ فصلیں وہ نہیں اگائے گا، تو اس سارے اناج کے اوپر کچھ لوگوں کا کنٹرول ہوگا. وہ 1% لوگ جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. ڈھونڈ آپ لوگ خود لینا. آپ لوگ اتنے، میں آپ لوگوں تک اتنی چیزیں کھول کر رکھ رہا ہوتا ہوں، باقی آپ خود نکال لینا، آپ خود سمجھ جانا. کچھ چیزیں آپ بھی محنت کر لینا، مجھے نہ غلط کہتے رہنا نا، صرف آپ بھی دیکھ لینا کہ یہ ساری چیزیں کیا پتہ یہ ایسے ہوں. اللہ میری چھوڑے اپنے رب العالمین کی خاطر، کیا پتہ کوئی آپ کو پری پلان اللہ سے دور کر رہا ہو، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، آپ اللہ کے اگینسٹ ایک قافلے کے اندر یا قبیلے کے اندر آپ کھڑے ہو جو اللہ کے اگینسٹ لوگ ہو. دیکھ لیں ایک دفعہ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر سن لیں، اس کو سمجھ لیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے. پھر اس کے بعد کریں آپ اپنی مرضی. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ سمجھ لیں. اب جب اس اناج کے اوپر آپ لوگوں کا کنٹرول نہیں ہوگا تو اس 1% کا ہوگا. وہ 1% کون ہے؟ جس نے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک ریفریجریٹر ٹائپ ٹھنڈا ایک روم بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہر سیڈ یہ موجود ہے. کل کو وہ سب سیڈز کنٹرول کریں گے. مرچ وہ لگی ہوئی ہے سامنے، پہلے یہ دیسی مرچ ہوتی تھی اور پھر آ گئی ہائیبریڈ مرچ، ریڈ چلی جس کو آپ لال مرچ بولتے ہیں، پھر یہ ہائیبریڈ آ گئی. جب سے ہائیبریڈ آئی اس کا بیج کہیں پر کنٹرول ہو گیا، ایک لمٹ آ گئی اس کے بیج کی. پھر یہ کپاس، اس کے اندر وہ سامنے جنگلی پودا لگا ہوا ہے کپاس کا، بڑے ہوئے ہیں، 2-3 پودے ہیں اگر آپ کو نظر آئیں تو. یہ کافی بڑا ایک پودا لگا ہوا ہے اور یہ نیچے لگی ہوئی ہے ساری چھوٹی کپاس. تو یہ ساری کی ساری کپاس جو ہے یہ جنگلی کپاس ہے. پھر بعد میں ایک کپاس آئی جو اس کا مین میڈ بیج تھا، پھر وہ لگی. ٹھیک ہے، اب پوری دنیا میں ہم لوگ بیج کے محتاج ہیں، ہمیں بیج خریدنے پڑتے ہیں. وہ بیج کی کوالٹی ہے اچھی بری، جیسے کپڑے کی کوالٹی ہوتی ہے اس طرح اچھی بری، یہ سارا کچھ کوالٹی ہے اس کی. اب ایک وقت آنے والا ہے
جب لوگوں کو فارمنگ میں نقصان ہوں گے بہت زیادہ اور خوراک اندر آپ کو مارکیٹوں سے مہنگی ملے گی، یہ ٹیکنیکل بات ہے، سمجھیں اس کو کہ یہاں سے کسان کو نقصان ہو رہا ہے، وہاں پہ مہنگی ہو رہی ہے، یہاں سے یہ اپنا کام چھوڑے گا ادھر وہ تنگ ہوگا۔ آج وہی دن تو آ گیا، بھنڈی یہاں پہ 1 روپے کلو بک رہی ہوتی ہے کھیتوں میں، وہاں 70 روپے کلو بک رہی ہوتی ہے، اس بات کو سمجھیں۔ تو جب یہ سب لوگ فارمنگ چھوڑ دیں گے تو دنیا کا اناج کنٹرول میں چلا جائے گا۔ جب دنیا کا اناج کنٹرول میں جائے گا تو آج اگر غزہ کے اندر ایک ماں کو کہا جائے کہ وہ سامنے امریکہ کا بوتھ ہے، اس کے اندر ایک ایڈ ہے، وہ تمہیں امریکہ نے وہ سارا لگایا ہے اور اس کا بچہ بھوکے ہے 6 دن سے، تو وہاں سے جاؤ کھانا مل جائے گا تمہیں، تو وہ ماں کیا کرے گی؟ فوراً جائے گی وہاں سے کھانا لے گی اور اپنے بچے کو لا کر دے دے گی۔ اور اگر وہی جگہ مسلمان کو یہاں تک لے آئے، دجال اس لیے لے آئے ہے کہ چھوڑ اپنے اللہ کو اور مجھ سے آ کر مانگ، میں تجھے دوں گا، پھر یہ ماں جا کر مانگے گی، وہ دجال کا کیمپ بھی ہوگا، وہاں سے مانگ آئے گی، اپنے بچے کو کھلائے گی، کیونکہ یہ اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھے گی۔ آج مسلمان وہاں پر آ گئے، نہیں یقین آ رہا تو آپ لوگ اٹھا کر فلسطین اور غزہ کو دیکھ لیں، تو یہ لوگ اناج پہ کنٹرول کریں گے۔ تو فارمنگ فیڈنگ ہے، جس میں آپ فیڈنگ کروا رہے ہو، لوگوں کو فیڈ کروا رہے ہو آپ، تو جتنا ہو سکتا ہے اپنی انویسٹمنٹس، اپنی جمع پونجیاں وہ سب زرعی زمینوں کے اندر ڈالیں، اپنے بیج خود تیار کریں، لوگوں کی یہ ہائیبرڈ بیجوں کے اوپر نہ رہیں، زمین کے اندر گڑھا کریں، گڑھے کے اندر زمین کے اندر کافی بڑا کھڈا کر کے اس میں گھڑے رکھ کے اپنے بیج سنبھال کے رکھیں، خود دیسی بیج واپس سے اگائیں، ان کو تیار کریں، ان کو رکھیں، اسی میں ہماری بقا ہے۔ یہ آپ کو دور لے کر جا رہے ہیں، اس پری پلان آپ لوگوں کو دور لے کر جا رہے ہیں۔ یہ چیخ کے آپ لوگوں کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں، میرے پاس بھی آپشن تھی کہ میں پاکستان سے باہر چلا جاتا، جو پاکستان کے حالات ہیں، جو اس جنریشن کے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے، یا جو ملک کے حالات ہیں، جو اکانومی کی حالت ہے، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ کوئی چیز ہم ساروں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ اس چیز پہ ایمفسائز کروں، آپ کو بتاؤں کہ یار وہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میرے پاس بھی آپشن تھی کہ میں یہاں سے چلا جاتا، میں بھی یہاں سے ملک سے باہر چلا جاتا، میری بھی زندگی کا ایک کیریئر تھا، وہ چھوڑ کر مجھے پتا تھا کہ میری اولاد کی بقا اسی کے اندر ہے کہ مجھے کارپوریٹ کلچر چھوڑ کر یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، اور میں کوشش کر رہا ہوں اپنے بیج، اپنی چیزیں بنانے کی۔ آہستہ آہستہ اللہ پاک ہمیں اس طرف لے جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے آج کے اس ویڈیو میں میری یہ گزارش ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی کر سکتے ہیں، یہ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یار ایک آپشن بنائی ہے ARB فارمز میں کہ آپ کہیں نہیں کر سکتے تو میری جان ہمارے ساتھ کر لیں۔ ہم بھی کوئی روبوٹ نہیں ہے، آرٹیفیشل لوگ نہیں ہیں ہم لوگ کہ جو آپ کو جو ہے نا 50 من اگر 1 ایکڑ دیتا تو ہم 100 من نکال کر دے دیں گے آپ کو، یا ہم 60-70 من نکال کے دے دیں گے، یار ہم اتنی نکالیں گے بھائی جتنی اس سے اگتی ہے، بلکہ آرگینک پہ جائیں گے اس سے بھی 5 من کم ہوتی ہے پہلے، وہ پھر بعد میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے آپ ادھر آ کر کریں، ادھر یہ آپ کے لیے آپشن ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے یار، کم از کم آپ لوگ وہاں کارپوریٹ لائف میں بیٹھے، اس زندگی میں بیٹھے، یہاں پر انسٹالمنٹس پہ زرعی زمین بناتے رہیں، کل کو دل کرے گا، مسئلہ ہوگا، کچھ ہوگا، آپ کو میری یہ سب چیزیں سچ ثابت ہو جائیں گی، نظر آنا شروع ہو جائے گا، وہ چھوڑ کر ادھر آ جانا، تب یہ چیزیں اپنی آباد کھڑی تو ہوں گی۔ انسٹالمنٹس پہ اپنی روٹی تیار کر رہے ہوں گے ساری زندگی کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کیا کریں گے آپ؟ فارمنگ سوسائٹیز میں کم از کم یہ آسانیاں تو ہوں گی آپ کو، کل کو کوئی بھی چیز ہوتی ہے آپ کا اناج تو آئے گا۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، یہاں نہیں آ سکتے خود کریں، اپنے گھروں کے پاس زمینیں لیں، جہاں سیٹ ہو سکتے ہیں وہاں زمینیں لیں، فارمنگ کو نہ چھوڑیں۔ یہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ٹکے ٹکے کا محتاج کریں گے ابھی۔ یہ صرف شیطان کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو دکھا سکے یہ تیرا مسلمان ہے، دیکھ لے، آج تیرے سے یقین ہٹا کر، تیرے سے ہمتیں چھوڑ کر اور ادھر ادھر سے مانگتا پھر، اور آج مسلمان وہاں بھی گئے، مسلمان وہاں پہ بھی آ بھی گئے کہ خانے کعبے کے باہر KFC سیل ہو رہا ہے اور وہاں پہ غزہ کے اندر بچے مر رہے ہیں۔ KFC برانڈ کو چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ لوگ جب کھا رہے ہیں، مجھ سمیت میں اپنی بات بھی بیچ میں کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب ہم لوگ وہ کھا رہے ہوں گے تو ہم لوگوں کو وہ بچے، ہم کہیں گے ان کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن کریں گے کچھ بھی نہیں، وہ کھا جائیں گے۔ مسلمان بے حس ہو گئے، آج ان کے لیے، کل ہمارے لیے بھی، باقی سب ایسے ہی بے حس ہوں گے۔ تو اس لیے یہ اپنے اناج کی تیاری کریں، اپنا اناج اگائیں۔ آنے والا دور بہت مشکل ہے، آنے والا دور بہت ڈیجیٹلائزڈ ہے، آنے والا دور اور زیادہ خطرناک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آج کے لیے مجھ ناچیز احمد رئیس کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔